شخص میرے ساتھ اس وقت موجود ہے لائن پہ جی وہ سیلف میڈ مین جی اور جب ان کے پاس ایک چھوٹا سا اقتدار کہہ لیں جی چھوٹا سا ایک ڈیوٹی چھوٹی سی ایک ٹاسک انہیں دیا گیا کراچی کے لیے تو وہ شخص چاہے دھوپ ہو چاہے بارش ہو آندھی ہو طوفان ہو وہ خود پہنچا ہوتا تھا ہر جگہ. اس نے کر کے دکھایا. میں سمجھ گیا آپ کا اشارہ کس کی طرف. آپ میرے اشارے بڑے سمجھ جاتے ہیں. بالکل آپ بتاتے اس طریقے سے اس نے کر کے دکھایا. لیکن ہیٹس آف ٹو دیٹ مین. جتنی تعریف کی جائے اس شخص کی کم ہے. بالکل. اور ویسے بھی ایز اے پرسن بھی از اے ویری نائس. بالکل. مصطفیٰ کمال صاحب بھی ماشاء ہمارے اللہ ساتھ موجود ہے لائن پہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ بس اللہ کا شکر. جی لیاقت سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سیاستدانوں کے سوالات لے رہا ہوں میں. آج سال کا آخری دن ہے تو میں نے کہا ذرا تھوڑے سیاستدان ذرا اس چیز پہ ذرا خوش بھی ہوتے ہیں پریڈکشن سن کے. مجھے نہیں پتا کتنے لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور میرے خیال میں میجورٹی لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے لیکن پھر بھی دس از آن دا لائٹر سائڈ کہ دیکھیں کس حد تک درست ہوتی ہے ان کی باتیں نہیں ہوتی. کوئی سوال کرنا چاہیں گے آپ مصطفیٰ صاحب ان سے؟ ویل لیاقت سلطان صاحب ویری ویل نون ایسٹرولوجسٹ ہیں اور آپ نے کہا سیاست دانوں سے آپ سوالات کریں تو پھر مجھے تو غلط لگا لیا آپ نے. نہیں میں سیاست دانوں کو بگتا چکا ہوں. سیاست دانوں کو ختم کر کے آپ کی طرف آیا ہوں. اچھا میرا تو پھر لیاقت صاحب سے یہ سوال ہوگا بلکہ کہ کیا what does he suggest and how does it look کہ اگلا سال جو ہے وہ پاکستان کے لیے پراسپیرٹی اور کچھ افہام و تفہیم کچھ امن کچھ آگے کی طرف جانے والا سال ہوگا یا پھر جن پریشانیوں میں ہم آج مبتلا ہیں یہ پریشانیاں کنٹینیو رہیں گی؟ وہ اس کا جواب ایسے دے چکے ہیں لیاقت صاحب پہلے بھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2011 کا سال جو ہے جی وہ مشکلات کا سال ہے. اچھا. اور اس میں اندھیرے زیادہ ہوں گے یعنی کہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوگی مہنگائی زیادہ ہوگی اور انسرٹینٹی زیادہ ہوگی عوام میں بے چینی بھی زیادہ ہوگی. تو یہ جا کے حالات کچھ بہتر دیکھتے ہیں 2012-13 میں پاکستان کے لیے. اچھا جی تو ہمیں جو ابھی اور سفر کرنا ہے. جی ہاں یہ ابھی لیاقت صاحب کی پریڈکشن ہے. میں انگلش والا بھی اور اردو والا بھی. جی دونوں سفر کرنے پڑیں گے. جی دونوں سفر کرنے پڑیں گے. لیکن ایک چیز یہ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ سے میں شیئر کر لوں. آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی 2011 میں یہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کو ایز سچ نہیں دیکھتے تھے. اچھا. ہاں لیکن آصف زرداری صاحب کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا 5 سال کا ٹینیور ضرور پورا کریں گے. اچھا اچھا. اور جو مجھے سمجھ آئی ہے لیاقت صاحب میں کریکٹ می اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. جی جی بالکل کہ 2012-13 میں آپ نیا سیٹ اپ بھی دیکھتے ہیں. جی نیا سیٹ اپ بھی ہے بالکل. یہ مصطفیٰ صاحب یہ لیاقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2012-13 میں نیا سیٹ اپ بھی دیکھتے ہیں. اچھا اچھا. چاہے تو وہ میں تو اس پہ ایز اے پولیٹیکل ورکر کیا کہہ سکتا ہوں. لیٹس سی کہ ٹائم ول پروو کہ کیا ہوتا ہے. بٹ میرا تو انٹرسٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس ملک میں کیا ہم کریں کیسے کریں کہ اس ملک میں ریمیڈی کیا ہو جس سے اس ملک میں اور لوگوں میں عوام کے لیے بہتری ہو ملک میں پراسپیرٹی آئے. بالکل صحیح. آپ میں آپ کے بہاف پہ ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گا لیاقت صاحب. بالکل. میں ان کے پرسنل لائف پہ نہیں پوچھ رہا مصطفیٰ کمال صاحب کی. ان کی پرسنل لائف بھی بہت اچھی ہے. نہیں وہ تو میں نے اس پہ تھوڑا سا کر لیا. میں نے مزید کیونکہ ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی پہ جو ان کا بولنے کا انداز ہے آگے کی پرسنل لائف کا میں نہیں پوچھ رہا. اچھا اچھا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پولیٹیکلی کہاں پہ جائیں گے پولیٹیکل کیریئر کیسا ہوگا؟ دیکھیں مصطفیٰ بھائی کا جو صورتحال ہے ان کے ذائچے کے مطابق مصطفیٰ بھائی کی صورتحال میں بہت اچھی دیکھتا ہوں. کیونکہ ایسے سیاستدان جو انہوں نے کام کیا جو انہوں نے کراچی میں کام کیا میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اس لیول پہ کسی نے اتنی ہمدردی اتنے جذبے اور اتنی محبت سے شاید کسی نے کام نہیں کیا پاکستان. تو میں نے پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ جو اس وطن کا وفادار ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عزت دینی ہے بہت مرتبہ دینا ہے. تو میں مصطفیٰ بھائی کے لیے بھی یہی دیکھتا ہوں کہ ان کا بہت روشن مستقبل. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے. جی. کیا ایسا کہا جا سکتا ہے کہ مصطفیٰ کمال ایک ہیرا آدمی ہے؟ ہیرا وہ جو بیلجیم کا ہے.
میں اس میں رانا صاحب میں اس میں کچھ کہیں انٹرجیکٹ کر سکتا ہوں؟ جی جی بالکل کریں جی. میں جو ہے وہ نائس آف یو، بٹ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بوتھ ویز ٹرسٹ می کہ جو مجھ جیسے آدمی کو، اگر فرض کریں میں نے کچھ بھی کیا ہے تو مجھ جیسے آدمی کو اس جگہ پہ ذمہ داری دینے والے کو سارا کریڈٹ جاتا ہے. اینڈ that goes without saying. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں وداؤٹ ایگزیجریشن میں کہوں کہ آپ کے اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم جو ہے پاکستان کا، اس میں ہم جیسا آدمی تو، مجھ جیسے گھر کا آدمی، مڈل کلاس آدمی تو کہیں کا کاؤنسلر بھی نہیں بن سکتا. تو اگر اور ایسے لاکھوں نوجوان ہوں گے اس ملک میں جو کہ ڈیفینیٹلی مجھ سے زیادہ اور بہت سارے لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ ٹیلنٹڈ ہوں گے اور کام کرنا چاہتے ہوں، لیکن ان کے پاس پلیٹ فارم اور کوئی ایسی لیڈرشپ موجود نہیں ہے. میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے الطاف بھائی جیسی لیڈرشپ ملی، قائد تحریک الطاف حسین جیسی لیڈرشپ ملی، اور یہ پلیٹ فارم ملا جس کی وجہ سے مجھے انہوں نے یہاں پر انٹروڈیوس کرایا. تو جو آج جو کچھ اگر میں کچھ کر پایا ہوں ان کی ہدایتوں کے مطابق، ان کے ویژن کے مطابق، اگر مجھے جو ہے وہ کسی اور کام پہ لگاتے، کسی اور چیزوں میں لگاتے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ یہ چیزیں اگر خدا نہ خواستہ پارٹی کی انٹینشن صحیح نہیں ہوتی صحیح کام کرنے کی، تو یقین جانا مصطفیٰ کمال ایز اے ناظم جو ہے وہ نہیں کر سکتا تھا کچھ بھی. تو میں سمجھتا ہوں آل کریڈٹ گوز ٹو مائی لیڈر مسٹر الطاف حسین. الطاف بھی کو سارا یہ کریڈٹ جاتا ہے، اور مائی پارٹی کے جس نے مڈل کلاس کی لیڈرشپ نکالی ہے، جس نے مڈل کلاس سے لوگوں کو نکال کر پاکستان کے مختلف ذمہ داریوں پہ جو ہے وہ لگایا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. کچھ اور آپ کہنا چاہیں گے لیاقت صاحب؟ میں تو پورا پروگرام ان کی تعریفوں پہ کر سکتا ہوں، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین بھائی نے جو ان کو سلیکٹ کیا جس کام کے لیے، یہ الطاف بھائی کا ویژن تھا. انہوں نے ایسا بندہ، چونکہ ان کے پاس جو ہے، میں ان کو ایک بڑی پوزیشن پہ دیکھتا ہوں. دیکھیں میں کوئی سیاسی بڑی پوزیشن پہ؟ الطاف حسین کو. اچھا. کیونکہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں. لیکن ان کو پوزیشن کہتے ہیں، پوزیشن مطلب پوزیشن ان کی وہ جیسے چائنا کا چوئن لائی یا موزے تنگ، جو کہ کریٹر ہوتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں، لوگوں کو بناتے ہیں، جو ڈائمنڈ اٹھا کر اس کا استعمال کرتے ہیں. ان کے پاس یہ ویژن ہے. ان کو اقتدار کا یا اس چیز کا کوئی ایسا ان کے ذائچے میں کوئی ایسی صورت حال نہیں، لیکن ان کے پاس جو ویژن ہے وہ ایک بہت بڑا ویژن ہے. اور ایسے لوگ بہت کم صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں شاید ان کے حوالے سے کوئی ایسی پوزیشن ضرور سامنے آئے گی کہ وہ ایسے مصطفیٰ کمال جیسے اور ہزاروں لوگ چن کر سامنے لائیں گے جو ہمارے وطن کی خدمت کریں گے. مصطفیٰ صاحب کچھ اور پوچھنا چاہیں گے آپ؟ رانا بھائی تھینک یو سو ویری مچ. اللہ تعالیٰ ہماری قوم پہ، ہمارے ملک پہ، عوام پہ رحم کرے. اور یہ دل دہلا دینے والی بات ہے کہ اس سے بھی زیادہ سچویشن خراب ہوگی 2011 میں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ دیر ہے اندھیر نہیں. ہم سب لوگوں کو اگر ایسی ہی بات ہے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، اپنے اعمال صحیح کرنے چاہیے. بالکل صحیح ہے جی، بالکل صحیح کہا آپ نے جی. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا مصطفیٰ کمال صاحب. مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے جی، اور پریڈکشنز ہمارے ساتھ کر رہے ہیں جی. لیاقت سلطان صاحب کر رہے تھے ہمارے ساتھ پریڈکشن جی، اور اسٹرالجر ہیں. اور کچھ چیزیں جو سامنے لے کے آئے ہیں لیاقت سلطان صاحب، وہ کہاں تک سچ ہوں گی کہاں تک نہیں ہوں گی جی، میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. اور مجھے اس چیز کا بھی علم ہے کہ کافی لوگ جو یہ پروگرام سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، کافی لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جی، وہ ایسٹرالوجی پر یقین بھی نہیں رکھتے. اٹس اے سائنس، اس پہ یقین نہیں رکھتے اور اس کی کنٹروورشل بھی بنا دیتے ہیں اس سبجیکٹ کو. بٹ دین اگین سال کا آخر تھا جی، اور ہم نے تھوڑا سا سوچا کہ پریڈکشنز کروا لیں. لیاقت سلطان سے بہتر ہمیں کوئی اسٹرالجر یہاں پہ نہیں سمجھ میں آیا جی، اور ہم نے اس لیے ان کو مدعو کیا جی. جاتے جاتے آخری ایک سوال کروں گا جی ان سے، اور وہ میں خود کروں گا ان سے، اور دیکھیں اس پہ یہ کیا کہتے ہیں جی. آخری سوال لیاقت صاحب جی. بے نظیر بھٹو محترمہ شہید کے بچوں میں سے کس کا فیوچر آپ دیکھتے ہیں؟ میں نے بلاول بھٹو کا ذائچہ بنایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذائچے میں ایک بہت بڑا راج یوگ ہے، بہت بڑا راج یوگ ہے. یعنی سیٹن اس کے ذائچے میں لگن سے 10ویں گھر میں ہے، اور منگل اس کے ذائچے میں لگن میں شرف راشی کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ آگے سیاسی طور پر اس سسٹم میں آئے گا.
بہت بہت شکریہ جی, آپ تشریف لائے جی. لیاقت ستین صاحب جی ہمارے ساتھ موجود تھے. سوالات ہم نے لیے جی سیاست دانوں سے. آج سیاست دانوں سے ہم نے کہا جی کہ وہ سوال کر لیں لیاقت ستین صاحب سے اور پوچھ لیں کیا پریڈکٹ کرتے ہیں. اسٹرالوجر ہیں جی ہمارے ساتھ موجود تھے جی. آئی وش یو آل اے ویری ہیپی نیو ایئر جی. رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.